السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بھائیوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، 1 یا 2 دن کے بعد رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہمارے سروں پر سایہ ڈالنے والا ہے، جس میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس کے خیر سے محروم رہا وہ واقعی محروم رہا۔ تو آئیے ہم انتہائی خوشدلی کے ساتھ اور سرور کے ساتھ اس مبارک مہینے کا استقبال کریں، اللہ کے حضور خالص توبہ کرتے ہوئے، کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے اس مہینے کا استقبال کریں۔ روزے کے احکام و آداب، اعتکاف، عمرہ نیز تمام مسائل کی جانکاری حاصل کرتے ہوئے اس مہینے کا استقبال کریں۔ انتہائی نیک نیتی اور عزم صادق کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک نیا ورق کھولیں اور پرانی زندگی کو بھلا دیں، اور اس نئے ورق میں، اس نئی کتاب میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اطاعت سے بھر دیں اور گناہوں سے بچ جائیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں اس رمضان کے داخل ہوتے ہوئے کہ رمضان کی مبارک ساعات میں جو عبادات کی مشقتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن ان کا اجر ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہے گا۔ اور رمضان کے استقبال میں ایک بات یاد کر لیں کہ پورے مہینے کے لیے آپ پلاننگ کر لیں، خطہ تیار کر لیں کہ پہلے رمضان سے لے کر کے آخر رمضان تک آپ کو کیا کیا کام کرنے ہیں، تاکہ رمضان کا مہینہ ایسے ہی ضائع نہ ہونے پائے۔ سدا دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اب آئیے میں آپ سے عرض کروں کہ رمضان داخل ہونے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے۔ پہلا کام رمضان داخل ہونے کے بعد ہم کو یہ کرنا ہے کہ وقت سے تھوڑا پہلے مسجد پہنچ جائیں اور نماز کے انتظار میں بیٹھ جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز کا انتظار کرتا ہے تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے گویا کہ وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کا انتظار کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، جب تک کہ اس کو حدث نہ لاحق ہو جائے۔ دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ کثرت سے اس مہینے میں ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اپنے آپ کو قرآن پاک سے جوڑ لینا ہے، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید سے 1 حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ آپ اندازہ کر لیں، حساب کر لیں، مجمع فہد کے قرآن کے مطابق آپ کو ایک لائن میں 30 سے زائد حروف مل جائیں گے، یعنی ایک لائن میں کم از کم 300 نیکیاں، پورے 15 سطور ہیں، کم از کم 4500 نیکیاں آپ کو ایک صفحہ پر، ایک ورق پر 9000 نیکیاں، ایک پارہ پر 90000 نیکیاں، اور ایک بار قرآن ختم کرنے پر 27 لاکھ نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ اس لیے رمضان میں آپ خصوصی طور پر قرآن سے جڑیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سحری کا جو وقت ہے بہت قیمتی وقت ہے، اس سے استفادہ کریں، کچھ نمازیں پڑھ لیں، توبہ استغفار کر لیں، اللہ کے حضور دعا کر لیں۔ عام دنوں میں آپ نہیں اٹھتے ہیں، لیکن سحر کا وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ اتر کے آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور آ کر کے کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگ رہا ہو میں اسے عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کر رہا ہے میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے توبہ کر رہا ہو میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ تو سحر کے وقت کو غنیمت سمجھ کر کے کچھ نمازیں پڑھ لیجئے، توبہ استغفار کر لیجئے، کچھ اللہ سے مانگ لیجئے۔ چوتھا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس مہینے میں جو افضل اوقات ہیں ان میں ضرور دعائیں کریں۔ مثال کے طور پر رات کا آخری حصہ جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے تب دعائیں کریں۔ اذان اور اقامت کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے، ضرور دعائیں کریں۔ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ضرور دعا کریں۔ جمعہ کے دن ایک قیمتی گھڑی ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں،
اس میں ضرور دعا کریں۔ ایک قول کے مطابق وہ گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر کے نماز ختم ہونے تک، اور ایک قول کے مطابق عصر کے بعد آخری پہر میں دن ڈوبنے سے پہلے تک۔ اور دعا کرتے ہوئے کبھی تھکے نہیں، اکتائے نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک نہ ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ یا تو جو اس نے دعا کیا ہو بہو وہی چیز مل گئی، یا اگر وہ چیز نہیں ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے قیامت کے دن نیکیاں بٹور کر کے رکھ دیا، یا نہیں تو اس دعا کی مقدار آنے والی کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ 5واں کام یہ ہے کہ فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا اہتمام کریں۔ نماز کے آگے پیچھے کی سنتوں کے ساتھ ساتھ عام نوافل کا اہتمام کریں۔ چاش کی نماز کا اہتمام ہو، قیام اللیل ہو، وطر ہو، تحیۃ المسجد ہو، تحیۃ الوضو ہو، ان تمام کا اہتمام کریں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب نماز کا پہلے حساب ہوگا اور نماز میں کوئی کمی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو میرے بندے کے پاس نوافل ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس نوافل ہیں تو نوافل کے ذریعے آپ کے فرائض کی کمی کو اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا۔ تو نوافل کا خصوصی اہتمام کریں۔ نمبر 6، حمد اور شکر کرتے رہیں، کھانا اور پینے کے وقت، سحری کے وقت، کھانے کے وقت، افطار کے وقت، جب بھی کھانا کھائیں، پانی پئیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد بیان کریں۔ اس کی عادت ضرور بضرور ڈال لیں، اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی بخشش حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کھاتے وقت، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور ترمذی کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب بندہ کھانا کھانے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ غفر له ما تقدم من ذنبی، پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 7واں کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ روزانہ چاہے تھوڑا سا وقت نکال کر کے قرآن کے حلقے میں شامل ہوئیے۔ اکیلے میں پڑھیے لیکن 2-4 لوگوں کا گھر میں، کمرے میں، کمپنی میں، مسجد میں ایک حلقہ بنا لیجئے، 2 لوگ 4 لوگ مل بیٹھ کر قرآن پڑھیے، آپ ان کو سنائیں، وہ آپ کو سنائیں۔ قرآن حفظ کیجئے، کچھ صورتیں آپ ان کو سنائیں، وہ آپ کو سنائیں۔ اس سے اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کی طرف سے سکونت اترتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر اس سے بہتر محفل میں کرتا ہے۔ تو قرآن کے حلقات کا ضرور اہتمام کریں، تھوڑا وقت ہی صحیح۔ نمبر 8، اس مہینے میں خاص کر ٹھان لیں کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ لڑائی جھگڑا کریں گے، نہ گالی دیں گے، نہ کسی کو تکلیف دہ بات کہیں گے، کیونکہ روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہے۔ اگر تقویٰ ہی نہیں حاصل ہوا تو روزے کا کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، رواه البخاری۔ جب بندہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنا، جہالت کا کام کرنا، برائی کرنا نہ چھوڑے تو کھانا پینا کیوں چھوڑتا ہے؟ 9ویں بات یاد رکھیے کہ وہ 4 صفات جو جنتیوں کی ہیں، ایک بار کم سے کم اس پر ضرور عمل کیجئے۔ 4 صفات کیا ہیں؟ روزہ رکھنا، جنازے میں حاضر ہونا، مریض کی عیادت کرنا، اور مسکین کو کھانا کھلانا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں آپ نے بیان فرمایا جس کے اندر یہ 4 صفات جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ تو آپ تو روزہ رکھیں گے ہی، ڈھونڈ لیجئے کہیں جنازے میں چلے جائیے، ڈھونڈ لیجئے کسی مریض کی عیادت کر لیجئے، ڈھونڈ لیجئے کسی مسکین کو کھانا کھلا دیجئے، اور اپنے آپ کو جنتیوں میں شامل کر لیجئے۔ 10ویں بات، کوشش کیجئے، پریکٹس کیجئے، عادت ڈالیے کہ پورے مہینے انشاءاللہ آپ امام کے ساتھ باجماعت پہلی تکبیر میں حاضر ہو کر کے نماز پڑھیں گے، تکبیر اولیٰ آپ کی نہیں چھوٹے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حسن حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے 40 دن تک امام کے ساتھ پہلی تکبیر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 برات لکھ دی جاتی ہے، ایک نفاق سے برات، دوسرے جہنم سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ 11واں کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ کثرت سے آپ کو صدقہ و خیرات کرنا ہے، غربا اور مساکین کا خیال رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تو تھے ہی، لیکن رمضان کے مہینے میں جب حضرت جبرائیل آپ سے ملاقات کرتے تھے، قرآن کا مدارسہ ہوتا تھا تو تیز ہوا کی طرح اللہ کے نبی سخی ہو جاتے تھے اور صدقات و خیرات کرتے تھے۔ خصوصاً چھپ کر کے صدقات کریں تاکہ آپ کا شمار ان 7 لوگوں میں ہو جائے
جن کو اللہ تعالیٰ میدان محشر کی گرمی میں صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق عرش الہی کا سایہ دے گا۔ 12واں کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ چلتے پھرتے، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، گاڑی میں، انتظار کی جگہ میں کوئی وقت نہ چھوڑیں، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ ترمذی ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا، کیا میں بنا بتاؤں کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تمہارے مالک کے پاس سب سے پاکیزہ عمل کیا ہے؟ تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا عمل کیا ہے؟ سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر عمل کیا ہے؟ جہاد سے بہتر عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا بتائیے، کہا اللہ کا ذکر سب سے بہتر عمل ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو ہمیشہ، خاص کر رمضان کے مہینے میں تر رکھیں۔ 13ویں بات، اس مہینے میں ٹھان لیجئے اپنی کچھ بری عادتیں چھوڑنے کے لیے، کلیئر کر لیجئے، طے کر لیجئے، نہ فلم دیکھیں گے، نہ نیٹ پر ٹی وی پر کوئی گندی چیز دیکھیں گے، نہ گانا سنیں گے، نہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا اور کوئی نشاور چیز استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ 14ویں چیز، اپنے گھر والوں کو شامل کیجئے، اپنے بیوی، بچے، بھائی، ماں باپ، بہو، بیٹی، بیٹا شامل کیجئے، ان کو کچھ کام دیجئے، مسابقے کے طور پر کچھ قرآن یاد کرنے کے لیے کہیے، کچھ عقیدے کی باتیں یاد کرنے کے لیے کہیے، کچھ سوال و جواب ان سے کیجئے، کچھ انعامات دیجئے، 150 ریال، بچوں کی تربیت کیجئے، رمضان کے مہینے میں ان کو ابھاریے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور آخری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی آخری راتوں میں خوب محنت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری 10 راتیں آتی تھیں، حدیث میں آتا ہے کہ شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کمر کس لیتے تھے، رات بھر جاگتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے۔ کیوں؟ ان 10 راتوں میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، 83 سال 4 مہینے سے افضل ہے۔ اس ایک دن کی عبادت 30,000 راتوں سے بڑھ کر کے ہے۔ اس ایک رات میں اگر آپ 1 ریال خرچہ کرتے ہیں تو آپ کو 30,000 ریال خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے رمضان کی آخری 10 راتیں جب داخل ہوں تو دن ڈوبنے کے بعد روزانہ اگر آپ 1 ریال خرچہ کرتے ہیں 10 راتوں میں، تو جب وہ لیلۃ القدر جب آ جائے گی، وہ رات آپ کو مل جائے گی، تو اس رات میں آپ کے اس 1 ریال کا ثواب 30,000 ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے ان مبارک اوقات کو ہمارے لیے جنت میں داخلے کا، جہنم سے آزادی کا، مسلمانوں کے لیے عزت کا، ہمارے مریضوں کی شفا کا اور میت کے مغفرت کا اللہ تعالیٰ سبب بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔